عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان کی چھت پر اپنی کسی ضرورت سے چڑھا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کرتے وقت قبلہ کی طرف پشت اور شام کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 148۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اینٹوں پر قضائے حاجت کے وقت بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 149۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک لڑکا اپنے ساتھ پانی کا برتن لے آتے۔ مطلب یہ ہے کہ اس پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 150۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے نکلتے، میں اور ایک لڑکا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتے تھے اور ہمارے ساتھ پانی کے ایک برتن ہوتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 151۔ انس بن مالک کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے تو میں اور ایک لڑکا پانی کا برتن اور نیزہ لے کر چلتے تھے، پانی سے آپ طہارت کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 152۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب بیت الخلاء میں جائے تو اپنی شرمگاہ کو دائنے ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ دائنے ہاتھ سے استنجا کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 153۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنا وضو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے، نہ دائنے ہاتھ سے طہارت کرے، نہ پانی پیتے وقت برتن میں سانس لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 154۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے، تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتھر ڈھونڈ دو تاکہ میں ان سے پاکی حاصل کروں، یا اسی جیسا کوئی لفظ فرمایا، اور فرمایا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ چنانچہ میں اپنے دامن میں پتھر بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں رکھ دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں سے استنجا کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 155۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میں 3 پتھر تلاش کر کے آپ کے پاس لاؤں، لیکن مجھے 2 پتھر ملے، تیسرا ڈھونڈا مگر نہ مل سکا، تو میں نے خشک گوبر اٹھا لیا، اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر تو لے لیے مگر گوبر پھینک دیا اور فرمایا یہ خود ناپاک ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 156۔